السلام علیکم دوستو، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ادبی تعلیمات۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ ابرا کعبہ شریف کو ڈھانے کیوں گیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا کہ نجاشی حبشہ کی طرف سے یمن دیش کا گورنر ابرا تھا، جو عیسائی مذہب کو ماننے والا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی اسی کی طرح ایک خوبصورت عمارت بنا دوں تاکہ سب لوگ اسے چھوڑ کر اس کا طواف کرنے لگیں۔ اس نے دیش کی راجدھانی صنعا میں بہت عالی شان کعبہ کی طرح عمارت بنائی۔ عرب دیش میں جب یہ بات مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی شخص وہاں گیا اور اس میں پاخانہ کر کے بھاگ گیا۔ ابرا کو جب یہ خبر ملی تو اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو ڈھا کر ہی دم لوں گا۔ اس ارادے سے مکہ پر 60,000 کی فوج لے کر حملے کے ارادے سے چل دیا۔ راستے میں جس عرب قبیلے نے رکاوٹ ڈالی اس کو ختم کر دیا۔ طائف کے قبیلہ بنو ثقیف نے اس سے کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ اپنے قبیلے سے ابو رگال کو اس کے ساتھ بھیجا تاکہ مکہ کا راستہ ابرا کو بتا سکے۔ جب وہ مکہ کی سرحد میں داخل ہوا تب اللہ کے عذاب نے ابو رگال کو جکڑ لیا اور وہ وہیں مر گیا۔ اس دور میں جب حاجی حج کرنے جاتے تھے تو ابو رگال کی قبر پر پتھر مارتے اور لعنت بھیجتے تھے۔ ابرا کے لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے اور ایک بہت بڑے ہاتھی جس کا نام محمود تھا، اس کو چلانے والے کا نام انیس تھا۔ مکہ کے قریب ابرا نے پڑاؤ ڈالا۔ مکہ کے آس پاس مکہ والوں کے جانور چرا کرتے تھے۔ بے جانور ابرا کے لشکر والوں نے پکڑ لیے، جن میں 200 اونٹ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت مطلب کے تھے، جو اس وقت مکہ کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ جب ان کو ابرا کے حملے کی خبر ہوئی تو انہوں نے قریش کو اکٹھا کیا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں اور مکہ کو خالی کر دو۔ کعبے کو کوئی گرا نہیں سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب چند لوگوں کو ساتھ لے کر ابرا سے اپنے اونٹ مانگنے گئے۔ ابرا نے حضرت عبد المطلب کا شاندار استقبال کیا۔ حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال حسن و دبدبہ دیا تھا، جس کو دیکھ کر ہر آدمی مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرا بھی حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور بہت عزت کے ساتھ پیش آیا اور کہا، کہو عبد المطلب، مجھ سے رحم کی بھیک مانگنے آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، نہیں، میں اپنے اونٹ کی رہائی کے لیے آیا ہوں۔ ابرا نے حیران ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے، آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں سوال کیا اور خانہ کعبہ آپ کے باپ داداؤں کا مذہب اور دین کی نشانی ہے، جس کو میں گرانے آیا ہوں، اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبے کا مالک خدا ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرا نے کچھ خاموشی کے بعد حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور مکہ والوں کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں۔ اس کے بعد عبد المطلب چند لوگوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگے اور کہا، اے اللہ، انسان اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ان کو نیست و نابود کر دے۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے اور ابرا اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھا۔ حرم شریف کی حد میں پہنچ کر ہاتھی رک گئے۔ کعبے کی تعظیم میں تمام ہاتھیوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ 1000 کوششوں کے باوجود ہاتھی آگے نہ بڑھے۔ ان کو کسی دوسری طرف چلایا جاتا تو دوڑنے لگتے، لیکن کعبہ کی طرف 1 انچ نہیں بڑھتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ابرا ہاتھی سے اترا اور ہاتھیوں کو چھوڑ کر فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ پھر اچانک اللہ کے حکم سے چھوٹے چھوٹے پرندے، جنہیں ابابیل کہتے ہیں، 3 کنکریاں مثل مسور کے دانے کے برابر ایک منہ میں اور ایک پنجوں میں لے کر آئیں۔ وہ کنکریاں لشکر پر برسنے لگیں۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام کر رہی تھیں، جس کے سر پر پڑتی تھی نیچے نکل جاتی تھی، ہاتھی گھوڑے پر پڑتی تھی اس کے جسم کو چیرتی ہوئی باہر نکل جاتی تھی۔ غرض کی ابرا کا لشکر تباہ و برباد ہوا۔ ایک پل میں سب کے سب جہنم رسید ہو گئے۔ ابرا پلید یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ اپنے گھر جا کر یہ حال بیان کر رہا تھا کہ اتنے میں خدا کی مرضی سے ایک ابابیل اس مردود کے پاس گئی۔ اس نے لوگوں کو دکھایا اس قسم کے جانور تھے۔ یہ کہتے ہی ابرا کے سر پر ایک کنکر مارا، وہیں اس مردود کو واصل جہنم کیا۔
कहते हैं हर कंकरी पर नाम उस शख्स का लिखा था जिस कंकरी से वो मारा गया था। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बारिश की। बारिश के बाद वहाँ सैलाब आया और अल्लाह तबारक व तआला ने उस पाक ज़मीन से सारी गंदगी को धो दिया। और हक़ ताला ने सूरह फील में उनका बयान फरमाया है, क्या आपको मालूम नहीं कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया? क्या उनकी तदबीर को पूरी तरह गलत नहीं कर दिया और उन पर गिरोह के गिरोह परिंदे भेजे जो उन लोगों पर कंकर की पत्तियां फेंकते थे, तो अल्लाह ने उनको खाए हुए भूसे की तरह पामाल कर दिया। ऐसी ही हैरत अंगेज़ बातों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।